اصطفیٰ خصوصاً علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المرتضى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام بزرگ اور بھائیوں، یہ تقریب سعید جس میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی پر یہ تقریب سعید منعقد کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں کو حکم دے دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منایا کرو. اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت پر خوشی منانا وہ خیر مما یجمعون، دنیا کا مال، دنیا کی دولت جمع کرنے سے یہ ہزارہا لاکھوں گنا افضل اور بہتر ہے. تو پھر اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ رب العزت کی رحمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کون سی ہو سکتی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالمومنین رؤوف الرحیم کی شان سے بھیجا کہ مومنوں کے حق میں بہت ہی نرم دل ہیں اور بہت ہی مہربان ہیں، جن کو رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جن کو مخلوق پر رحم کرنے والا، فضل کرنے والا بنا کے بھیجا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ نہیں برا منایا ان لوگوں نے مگر اس بات کو کہ انہیں غنی کیا اللہ نے اور غنی کیا اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے. تو پتہ چلا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فضل خداوندی بھی ہے اور آپ لوگوں پر بھی فضل فرمانے والے ہیں. اس لیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر شکر ادا کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اس کی اہمیت بھی اجاگر کر دی گئی کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا کی دولت جمع کرنے سے ہزارہا گنا، لاکھوں گنا افضل اور بہتر ہے. لوگ طرح طرح کے اعتراض اشکال کرتے ہیں کہ سرکار تو پھر فوت ہی ہو گئے تو غم نہیں مناتے ہو، میلاد کی خوشی منائے جا رہے ہو. تو ایک کام ہم کر رہے ہیں، دوسرا تم کرتے جاؤ. آپ کے دنیا پر آنے کی خوشی ہم منا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا غم تم منانا شروع کر دو. اگر نہ آنے کی خوشی مناؤ نہ جانے کا غم مناؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا واسطہ ہی کوئی نہیں، تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں، نہ ان کے آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم ہے. صرف ہمیں سبق دینے کے لیے بیٹھے ہو کہ یہ نہ کرو وہ کرو. تو تم عمل شروع کر دو تو لوگ بھی آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے.
شیعہ حضرات کی جو اب محفلیں ہوتی ہیں ماتم کی، ابتدا میں اتنی ہوتی تھی، 2-4 ٹوٹرو ہوتے تھے، اب ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو تم شروع کرو، آغاز کرو، بسم اللہ کرو، لوگ آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نہیں ماتم کرتے، کیوں؟ جن کا مر گیا ہے وہ ماتم کریں، ہمارا تو زندہ ہے، ہمیں ماتم کی کیا ضرورت ہے؟ ماتم وہ کریں جن کے مر گئے ہیں، ہمارے تو زندہ ہیں، ہمیں ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک تو بہت بلند مقام کی مالک ہے، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے نام پر جان دیتے ہیں، وہ بھی حیات ابد پا جاتے ہیں۔ ان کو مردہ کہنا حرام ہے، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان تک حرام ہے۔ تو جن کے غلام جو ان کی آن پر شان پر جان قربان کر رہے ہوں وہ زندہ جاوید بن جاتے ہیں، تو وہ نبی آپ مر کے مٹی کیسے مل سکتے ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں نبی اللہ حی یرزق فی قبر، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے قبر میں رزق دیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی، گلا ہی نہیں سکتی، وہ سیدھا کر ہی نہیں سکتی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور وہ قبروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ سرکار معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار پاک سے قریب سے گزرے براق پر سوار ہو کر، تو کیا دیکھا کہ وہ جوان قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کلیم کے مزار کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ ذرا اس بات پر بھی غور فرمائیں، حدیث کے صحیح ہونے پر کسی میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا، مگر سرکار براق جیسی سواری پہ سوار ہے، جس کی جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے، اور رات کالی ہے 27 رجب کی، اتنی تیز سواری بھی ہو، اتنی کالی رات بھی ہو، اور پھر قبر کے اندر موسیٰ کلیم ہوں، مگر سرکار کی نگاہ پاک اس تیز رفتار سواری پر سوار ہونے کے باوجود، رات کی تاریکی کے باوجود قبر کے اندر اس جوان کو کھڑے بھی دیکھ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ کا شان اعجازی وہ سامنے آتا ہے کہ وہ نگاہ کیا کچھ دیکھنے والی ہے۔ پھر سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم موسیٰ کلیم علیہ السلام کو مزار میں کھڑے دیکھ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سی ہستی گزر رہی ہے؟ تو پھر ایسی ہستی نے ان کے پاس سے گزرنا ہو، وہ اپنی نماز پڑھتے جائیں، نبی پاک کا استقبال نہ کریں، یہ بات عقل مان سکتی ہے، ذہن یہ بات تسلیم کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ صلاۃ تو پڑھ رہے تھے، مگر صلاۃ نماز بھی ہے، صلاۃ درود بھی ہے، تو وہ صلاۃ بمانا درود پڑھ رہے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر کہ اللہ کا محبوب مہمان عرش برین جو ہے وہ گزر رہا ہے، میں ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کروں۔ حضرات گرامی، تو محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر فقط آنی ہے، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہوتا ہے، دوسرے لمحے ان کو پھر اس سے اعلیٰ حیات جو ہے وہ مل جاتی ہے، اس لیے ہمیں ماتم کی ضرورت نہیں ہے، جن کے مر گئے ہیں وہ ماتم کریں، ہم تو دنیا پہ آنے کی خوشی منائیں گے۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے
کہ یہ خوشی نہیں صرف کہ ایک بچہ تھا پیدا ہو گیا 63 سال زندہ رہا پھر دنیا سے چلا گیا، خوشی یہ ہے کہ وہ آئے تو پھر قرآن نازل ہوا، وہ آئے تو ہمیں دین اسلام نصیب ہوا، وہ آئے تو ہمیں ایمان نصیب ہوا، وہ آئے تو رب رحمان کا رستہ ہمیں ملا، اور رب سے بچھڑوں کو رب تعالیٰ کے ساتھ وصل کی دولت نصیب ہوئی، اس بات کی خوشی ہے۔ تو جب تک قرآن موجود ہے، دین اسلام موجود ہے، ایمان موجود ہے، یہ نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کرنا ہم پہ لازم اور ضروری۔ حضرات گرامی، محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ شرک کی جڑیں کاٹنے والا ہے اور ایمان کی جڑوں کو دلوں میں مضبوط کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ وہ ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو پھر جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں؟ ہم بتلا رہے ہوتے ہیں وہ بیٹے کس کے ہیں، پوتے کس کے ہیں، پڑپوتے کس کے ہیں، ان کی امی کا نام کیا ہے، آگے ان کی شادیاں ہیں، بیویاں ہیں، اولادیں ہیں۔ تو لہٰذا میلاد منانا یہ شرک کی جڑیں کاٹنے کا موجب ہے اور ایمان کی توحید کی جڑیں لوگوں کے ذہن و دلوں میں راسخ کرنے کا موجب ہے۔ اس کو ناجائز کہنے کا کیا مطلب؟ علماء دیوبند میں سے چوٹی کے عالم ہیں جن کو حکیم الامت کا لقب دیا ہے، انہوں نے مجدد مانتے ہیں 14ویں صدی کے، وہ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی میلاد کے موضوع پر کتاب لکھتے ہیں، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب اللبیب، میلاد کے موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اسے منظر لکھنے کا کیا ہے، سبب موجب یہ کتاب لکھنے کا کیا ہے کہ طاعون پڑ گیا حضرت کے علاقے میں، ملک الموت نے بڑے چھوٹے چکر لگانے شروع کر لیے، گھروں کے گھر صاف ہونے لگ گئے، تو سوچا کہیں میرے گھر بھی نہ قدم رکھ دے۔ جب یہ ڈر لاحق ہوا، یہ خوف خطرہ لاحق ہوا، تو پھر خیال آیا کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ، کوئی جائے پناہ، کوئی ملجا ماوا کہ میں بچوں، ملک الموت کے منہ سے نکلوں، موت کے منہ سے بچوں۔ سوچ سوچ کے فیصلہ کیا کیا، میلاد مصطفیٰ کے موضوع پہ کتاب لکھتے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کتاب لکھ دی جائے۔ چنانچہ تھانوی صاحب نے کتاب لکھنا شروع کر دی اور کہتے ہیں کہ حسن اتفاق یہ کہ وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا جس میں میں نے کتاب لکھنا شروع کی، اور کہتے ہیں کہ وہ دن گیا، آج 9 مہینے ہو چلے ہیں، ایک بندہ بھی طاعون کی موت سے میرے علاقے میں نہیں مرا۔ پہلے میرا حسن ظن تھا کہ اس میلاد کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب کی برکت سے یہ مصیبت ٹل جائے گی، اللہ قہر غضب دور کر دے گا، رحم فضل سے نوازے گا۔ اب میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ ساری برکت ہے تو اس کتاب کی ہے۔ کتاب لکھی جا رہی ہو، حجرے میں بیٹھ کے قلم کی سیاہی کاغذ پہ منتقل ہو رہی ہو، حروف نقش بن رہے ہوں، تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی یا اسپیکر پہ بیان کیا جا رہا ہو اور فوری طور پر یہ ہوا میلاد مصطفیٰ کے کلمات والی دوسری ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو اور مشرق مغرب تک پھیل رہی ہو، تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا یا کتاب کے اوپر جو نقش لکھے جا رہے ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوں؟ اگر کتاب کے اوپر جو نقش ہے ان کے ساتھ ہوا ٹکرائے، وہ فضا میں بلند ہو، پھر دوسری ہوا کے ساتھ مل کر وہ مشرق مغرب میں پھیلے، وہ اتنا اثر کر سکتی ہے کہ جو ہی کتاب لکھنا شروع کی اللہ کا قہر غضب ٹل گیا، اللہ کا فضل کرم شامل حال ہو گیا۔ تو پھر اگر بیان کیا جائے تو الٹا زیادہ اثر ہونا چاہیے۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ کتاب لکھنا بھی ٹھیک، چھاپنا بھی ٹھیک، بیچنا بھی ٹھیک، پر پڑھ کے سنانا ناجائز۔ حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر کتاب میلاد کے موضوع پہ لکھنا جائز ہے، چھاپنا جائز ہے، بیچنا جائز ہے، تو پڑھ کے سنا بھی دیا کرو تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔
یہ رولا ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، پڑھ کے سنا بھی دیا کرو۔ جب تجربہ ہے تمہارا کہ میلاد ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس کی برکت سے اللہ کا قہر غضب ٹل جاتا ہے اور اس کا رحم و کرم نازل ہو جاتا ہے، وہ پڑھ کے بھی سنا دیا کرو۔ لکھنا تمہارا کام، چھاپنا تمہارا کام، بیچنا تمہارا کام، پڑھ کے سنانا ہمارا کام۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کا قہر نازل ہو، غضب نازل ہو، تو پھر ایسا عمل کیا جائے جو الٹا زیادہ ناراضگی کا باعث بنے، یہ کوئی عقل مندی ہو سکتی؟ عمل اس وقت وہی کیا جائے گا جس پر اللہ راضی ہے، جس کے ذریعے اللہ کا قہر غضب دور ہوگا، رحم کرم نصیب ہوگا، وہی عمل شروع کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ عمل اللہ کے قہر غضب کو دور کرنے والا ہے اور اس کے رحم اور کرم کے حصول کا ذریعہ ہے یہ میلاد والا جو عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قہر غضب ٹال دیا۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو الٹا زیادہ تعاون ہوتا، زیادہ موتیں واقع ہوتی اور مولوی صاحب کا گھر بھی پھر خالی ہو جاتا، ملک الموت وہاں بھی داخل ہو جاتا، گھر بھی صاف ہو جاتا۔ مگر وہ قہر غضب ٹل گیا تو پتہ چلا کہ یہ عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد بیان کرنے والا۔ تو جب اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور مشکلیں حل کرنے کا سبب ہے، قہر غضب کے دور کرنے کا سبب ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ سارے مل کر کے یہ میلاد منایا کریں۔ جب ہم پہلے سے یہ عمل شروع کر دیں گے تو تعاون آئے گا ہی نہیں۔ ضروری ہے کہ پہلے آ لیں تو پھر شروع کریں۔ ہم پہلے ہی میلاد شروع کر لیں تاکہ تعاون اور اس طرح کی مصیبتیں آئیں ہی کوئی نہ۔ اور اگر ہم پہلے مناتے رہیں، تم ہم پہ فتوے لگاتے رہو، تو پھر کیا ہم دعا نہ کیا کریں کہ اللہ کرے تمہیں تعاون پڑے تاکہ تم بھی مناتے رہو، ہم بھی مناتے رہیں۔ تم نے خواہ تعاون پڑھنے پر ہی منانا ہے تو پھر ہمیں دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ کرے تمہیں تعاون پڑھتا رہے، تم بھی مناتے رہو، ہم بھی مناتے رہیں، اور جھگڑا ختم ہوتا رہے سارا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر 8ویں دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اس کی بھی خوشی منا رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور اسی میں مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، اس کا بھی میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ہر 8ویں دن اپنا میلاد منا رہے ہیں، ہمیں سال بعد بھی منانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آپ ہر سوموار کو اپنا میلاد منا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ابھی ہو گیا کہ واقعی نوح علیہ السلام نجات کیوں پا رہے ہیں، ان کا بیڑا بسلامت کنارے کیوں لگ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی ملاحی فرما رہے تھے اور اس کے ناخدا بنے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وردت نار الخلیل مقتدما فی صلبہ انت کیف یحترق، آپ کا نور پاک منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہوں نے جھوٹے خدا توڑ موڑ دیے، ختم کر دیے۔ جب ان کے پجاریوں کو پتہ چلا ہمارے خداؤں کو تباہ کر دیا گیا ہے، کھوج نکالا کون ہو جس نے یہ جرت کی ہو، تو کچھ لوگوں نے کہا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ابراہیم نام کا آدمی ہے جو ان کی برائی بیان کرتا ہے، ان کے خلاف تقریریں کرتا ہے، ہو نہ ہو اس کی یہ کارستانی ہو۔ تو دوسروں نے کہا پکڑ کے لے آؤ لوگوں کے سامنے، کسی نے آتا دیکھا ہوگا ادھر، کسی نے جاتا دیکھا ہوگا، کھوج مل جائے گا، عطا پتہ چل جائے گا۔ جب آپ کو بلایا گیا، پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا،
ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل فعلہ، یہاں علماء حضرات کی توجہ کے لیے عرض کروں، فعلہ پر وقف جوازی ہے، کبیرہم ھذا علیحدہ ہے، بل فعلہ علیحدہ ہے، تو مطلب آپ کا یہ ہے کہ میں کون ہوں کرنے والا؟ اس اللہ نے کیا ہے جو کیا ہے۔ میں کون ہوں یہ کام کرنے والا؟ یہ جو کیا ہے اللہ نے کیا ہے، لیکن آپ نے لب و لہجہ ایسا اختیار کیا جس سے بظاہر یہ تاثر ملتا تھا کہ یہ جو بڑا موجود ہے اس نے یہ چھوٹے خداؤں کو تباہ کیا ہے، یہ میرے شریک کیوں بنے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ان کی پوجا کیوں ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑا تو ٹھیک ٹھاک ہے، پیشہ اس کے کندھے پہ ہے، تو اس سے پوچھ لو کہ تیرے سامنے سب کچھ ہوا ہے، تو نے اگر نہیں ان کو تباہ کیا تو پھر بتلا تو صحیح کون تباہ کر گیا؟ یہ چوٹ کر رہے تھے آپ ان کی عقلوں پر، ان کی سوچوں پر، کہ نہ وہ اپنا آپ بچا سکتے ہیں اور نہیں تمہارا بڑا خدا جو ہے وہ شکایت تک کر سکتا ہے کہ میرے چھوٹے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ یہ سلوک کون کر گیا؟ ان کے منہ گریبان میں جا لگے شرمندگی سے کہ کیا جواب دیں۔ انہوں نے عجیب مطالبہ کر دیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو بولتے ہیں تو کیا جواب دیں انہیں؟ پھر بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ قد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو تم جانتے ہی ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے لیے اور تمہارے ان خداؤں کے لیے کہ نہ اپنا آپ بچا سکتے ہیں نہ تباہ کرنے والے کی شکایت کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا بے باک ہے، بڑا گستاخ ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، بہت بڑا تنور بناؤ، جہان بھر کی لکڑیاں بھرو، اس میں آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں اس طرح پھینکو کہ اس کی ہڈیاں بھی راکھ بن کے رہ جائیں۔ تنور تیار ہو گیا مربع میل میں، جہان بھر کی لکڑیاں بھری گئیں، آگ بھڑکائی گئی، اتنی تیز تھی کہ اوپر سے پرندہ کوئی پر مارتے ہوئے نہیں گزر سکتا تھا۔ بجلی کا ایک آلہ ہوتا تھا جس طرح توپ کا گولہ پھینکا جاتا ہے، اس طرح اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے، اس پہ بٹھایا اور جھٹکا دیا اور اس کے ذریعے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اس موقع پر جبریل امین آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے اور پکار کے کہتے ہیں یا خلیلو حل لک من حاجت، اے اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، کوئی میرے لائق حکم ہو، حاجت ہو تو مجھے حکم دو، میں تمہاری مدد کو حاضر ہوں۔ برادری اس کو بڑی دھڑلے سے بیان کرتی ہے، دیکھا جبریل مدد کے لیے آ رہا ہے مگر نبی، اللہ کے نبی نے مدد نہیں لی، اگر جائز ہوتی تو پھر کیوں نہ مدد لے لیتے؟ پتہ چلا مدد لینا شرک ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے مدد نہیں لی اور کیا کہا؟ اما الیک فلا، تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ توجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مدد نہیں لی، لہذا ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے۔ آپ نے تو نہ لی مدد تو گئے بچ شرک سے، پر جو مدد دینے کو دوڑا ہے سدرا سے یہاں وہ مشرک ہوا یا کوئی نہ ہوا؟ جو اتنی دور سے دوڑ کے آ رہا ہے مدد دینے کے لیے، اس نے کوئی طاقت پاور اپنے اندر سمجھی کہ کوئی نہ میں مدد دے سکتا ہوں، میں ان کو بچا سکتا ہوں، تو جبریل امین مشرک ہوئے یا کوئی نہ ہوئے جو اپنے غیر اللہ بھی ہیں اور یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ میں مدد دے سکتا ہوں، میں بچا سکتا ہوں، تو وہ پھر مشرک ہونے چاہیے۔ کوئی ہے مائی کا لال جو وہاں فتویٰ دے؟ اور بات توجہ طلب ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے بھی مدد کوئی نہیں لی۔ جبریل امین نے کہا مجھ سے مدد نہیں لیتے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو، تو انہوں نے کیا کہا؟ علمہ بحالی حسبی ان سوالی، دیکھ جو رہا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچانا ہوگا اس نے تو خود بچا لے گا، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے مجھے بچا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اللہ سے بھی مدد نہیں لے رہے،
اگر جبریل سے مدد لینا غیر اللہ سے مدد لینا شرک تھا اس لیے نہیں لی، تو کیا اللہ سے مدد لینا بھی شرک تھا؟ اللہ سے مدد کیوں نہیں لی؟ پتہ چلا وہ مقام امتحان میں ہے، اگر وہ ادھر ادھر دیکھیں تو پھر فیل ہو جائیں گے۔ ایک بچہ امتحان دینے سے پہلے جتنی تیاری کرے ٹھیک ہے، ٹیوشن رکھ کے پڑھے، کسی سے مدد لے، یہ سوال حل کراؤ وہ سوال حل کرو ٹھیک ہے، مگر جب امتحان کے کمرے میں پہنچ جائے اور پرچہ مل جائے کہ یہ حل کرو، اس وقت مدد لے تو پھر فیل ہوگا کوئی نہ، پرچے اس کے کینسل ہوں گے کوئی نہ، امتحان کے لحاظ سے نااہل 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے قرار دیا جائے گا کوئی نہ۔ پتہ چلا آگے پیچھے مدد لینا ٹھیک ہے، پر امتحان کے کمرے میں اس طرح کی مدد لینا ٹھیک نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی امتحان کے کمرے میں تھے، اس لیے نہ جبریل سے مدد لی ہے نہ اللہ سے لی ہے، مگر جب امتحان ختم ہوگا، میدان محشر ہوگا، یہی ابراہیم میرے آپ کے آقا کی منت کر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ وہاں نہیں کہیں گے وہاں نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہاں واسطے ڈالیں گے نبی کریم علیہ السلام کو کہ میں تمہارا باپ ہوں، باپ ہونے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر۔ میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا کرنے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر دو۔ میں نے تمہارے لیے کعبہ بنایا تھا، اس کعبہ بنانے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کرا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرے امتی ہو تمہیں مبارک ہو، میرے جس لواء الحمد کے نیچے قیامت کے دن تم کھڑے ہوگے، وہاں منتیں کر کے ابراہیم خلیل اللہ مجھ سے جگہ حاصل کریں گے۔ میں تمہارا باپ ہوں، باپ ہونے کا واسطہ مجھے یہاں جگہ دے دو۔ میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا، دعا کی تھی تمہارے لیے، اس کا واسطہ مجھے یہاں جگہ دے دو۔ میں نے تمہارے لیے کعبہ بنایا، اس کعبہ بنانے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر۔ پھر قیامت کے دن آپ نہیں انکار کریں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب اللہ سامنے ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا جا رہا ہے، پھر نبی پاک کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں تو اللہ سامنے نہیں ہوتا، بے حجاب بے پردہ دیدار اس کا نہیں ہوتا، پھر یہاں جہاں پردے ہیں حجاب ہے وہاں تو سیدھے اللہ کے پاس جاؤ، اور جہاں اللہ سامنے ہے اور پردے ہٹ چکے ہیں وہاں پھر اللہ کے محبوب کے در کا سہارا ڈھونڈا جا رہا ہے، اور ان کی منتیں کر کے ان کے سایہ رحمت کے اندر جگہ حاصل کی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ میں نے اپنی نبوت کا پیریڈ گزارا تو بھی تمہاری شانیں بیان کرتے ہوئے، اور پھر آسمانوں پہ چلا گیا، دوبارہ پھر آیا تو پھر بھی تمہارے دین کی خدمت کی، تمہاری امت کے ایک عالم کی حیثیت سے، ایک خلیفہ کی حیثیت سے پھر بھی تمہارے دین کی خدمت کی۔ تو نبوت کے پیریڈ میں جو آپ کی شانیں بیان کرتا رہا ہوں، نوکری دیتا رہا ہوں، اس کا صدقہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دو، اور جو میں نے بعد میں بطور ایک تمہارے مذہب کے عالم کے اور خلیفے کے تمہارے دین کی خدمت کی ہے، اس کے صلے میں بھی مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کر۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سہارا ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں مانگنے کا حق دیا تھا، باقی پیغمبروں کو ایک ایک دعا کا حق دیا، گارنٹی دی جو مانگو گے میں ضامن ہوں قبول ہوگا۔ یہ ویسے تو ہر دعا قبول ہے پیغمبر کی، لیکن ایک ہے کہ اللہ آپ کہہ دے کہ ایک دعا جو بھی مانگو گے میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں قبول کروں گا، گارنٹی دیتا ہوں قبول کروں گا۔ تو باقی ہر پیغمبر کے لیے ایک ایک دعا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے 3 دعاؤں کا حق اللہ نے دیا۔ 3 دعائیں جو مرضی ہے مانگو میں ضمانت دیتا ہوں قبول کروں گا۔ ہر پیغمبر نے اپنی دعا یہاں استعمال کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں نبوت رسالت مانگ لی، قال ومن ذریتی، صرف مجھے امام نہ بنا بلکہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر کے اپنے مخالفوں کا بیڑا غرق کرا لیا،
لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی کافر اب روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ، اللہ نے غرق کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بے مثال بادشاہی طلب کر لی، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کا تختہ الٹوا دیا اس طرح کہ پانی کی سطح سے وہ زمین اکھیڑ کے جبریل امین آسمان دنیا کے قریب لے جا کے وہاں سے الٹاتے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی دعا کو یہاں استعمال کر لیا، ایک ایک تھی وہ یہیں استعمال ہو گئی، بچائی کوئی نہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو دعائیں یہاں استعمال فرمائیں، اور اس کریم نبی کا کرم دیکھو، اس رحیم نبی کی رحمت دیکھو کہ کوئی دعا بھی نہ اپنی ذات کے لیے استعمال کی ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے استعمال کی ہے، نہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کی ہے۔ اگر دو استعمال کی ہے تو کس طرح استعمال کی ہے؟ یا اللہ میری امت کے کبیرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری امت کے صغیرے گناہ معاف کر دے۔ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کے کبیرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے صغیرے گناہ معاف کر دے۔ یہ دو دعائیں استعمال کی تو وہ بھی امت کے لیے، اور فرماتے ہیں اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلهم حتی ابراہیم، تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے بچا رکھی ہے جب اللہ کی ساری مخلوق میرے در پہ سوالی بن کے آئے گی، سارے نبی سوالی بن کے آئیں گے، حتیٰ کہ نبیوں کے جو سردار ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ بھی میرے در پہ سوالی بن کے آئیں گے۔ تیسری دعا اس دن کے لیے میں نے بچا کے رکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہو اس طرح کی پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں کہ نبی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں، مگر یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو صرف اپنے انجام کا پتہ نہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی نبی اپنی امت کو نہیں پوچھے گا، کوئی پیر اپنے مریدوں کو نہیں پوچھے گا، کوئی باپ اپنے بیٹوں کو نہیں پوچھے گا، کوئی ماں اپنی بیٹیوں کو نہیں پوچھے گی، کوئی یار اپنے یاروں کو نہیں پوچھے گا، سب کا انتظام کر کے جانا ہے تو میں رحمت للعالمین نے کر کے جانا۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے انجام کا پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ لوگوں کی نجات بھی میرے ہاتھ میں، اس لیے یہیں سے آپ نے دعا بچا لی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ کام آئے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ باقی پیغمبروں کو پتہ نہیں تھا قیامت آنی ہے، بڑی ہولناک گھڑی ہوگی، بڑا سخت دن ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی، پتہ ہے کوئی کہ کیوں نہیں دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی؟ انہیں چاہیے تھا کہ دنیا کی بجائے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھتے، مگر نہیں بچائی، تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پتا تھا لجپال کو لاج ہے، وہ آپ انتظام کر کے آئیں گے، ہمیں بچا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان ہے، آپ کا یہ منصب مقام ہے، اس لیے ہمیں بچا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، وہ انتظام کر کے آئیں گے، ہم کیوں کریں؟ تو پھر واقعی محبوب کریم علیہ السلام انتظام کر رہے ہیں، تیسری دعا کو بچا لیا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ دعا کام آئے گی اور سب کی نجات کا اس ذریعے سے سامان ہو جائے گا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونک دیا گیا اندر، اتنی بڑی سخت آگ، بہکتی آگ میں منجنیق کے ذریعے آپ کو پھینک دیا گیا، لیکن جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا، میرے خلیل پہ باد بہاری بن جانا۔ تو یہ کیوں ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ پیغمبر شہید کوئی نہیں ہوتے رہے، یقتلون النبیین بغیر الحق، قتلہم الانبیاء بغیر الحق، کتنے پیغمبر ہیں جو یہودیوں نے شہید کیے تھے، 30 پیغمبر ایک ایک دن میں بیت المقدس میں شہید کیے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے، اور بھی ہوتے رہے، آپ بھی ہو سکتے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نذرانہ عقیدت کس رنگ میں پیش کر رہے ہیں؟ ورت نار الخلیل مقتتما
فی صلبہ انت کیف یحترقو، آپ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں چھپ کے آگ میں داخل ہو چکے تھے، جہاں تم پہنچ جاؤ وہاں آگ اثر کیسے کر سکتی؟ یا برد نار الخلیل و یا سببا نسبت النار وحی تحترقو، اگر ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے تو وہ بھی تمہارا فیضان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر محفوظ رہ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، تو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، یہ بھی تمہارا فیضان ہے۔ حضرات گرامی، حضرت نوح علیہ السلام بچے تو سرکار کا صدقہ، ابراہیم علیہ السلام بچ رہے ہیں تو سرکار کا صدقہ، تو حضرت اسماعیل بھی بچ رہے ہیں کوئی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، اسماعیل میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہو تیار ہو ذبح ہونے کو، آمادہ ہو، حضور حاضر۔ سوچ کے بتلا، خواب کی بات ہے، عرض کی تم اللہ کے خلیل ہو، تمہارا خواب شیطانی خواب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اور اگر میرے جان دینے سے تم پر اللہ راضی ہو سکتا ہے تو میرے لیے سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، میری گردن حاضر۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ حکم خداوندی ہے، اور تم میری گردن پہ مشق ناز کرو، ذبح کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو، میری گردن حاضر ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، حضرت ابراہیم نے ان کے حلق پہ چھری رکھ دی، نادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بس ابراہیم، خواب پورا ہو گیا، ہاتھ نہ ہلانا، فدیہ ہم بھیج رہے ہیں، فدیناہ بذبح عظیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا فدیہ دے کے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ حضرت اسماعیل بیٹے اللہ کے تو نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، تو جن کا بیٹا بچ رہا ہے، جن کا بچہ بچ رہا ہے، صدقہ وہ دیں، فدیہ وہ دیں۔ ایک بندے کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ فوراً اس کے سر کا صدقہ دیتا ہے، صدقہ رد بلا ہوتا ہے، یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ بچہ بچ جائے گا، مصیبت ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گی۔ تو جب بچہ حضرت ابراہیم کا بچ رہا ہے تو صدقہ دے، فدیہ دے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے، اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اپنی طرف سے قربانی دے چکے، اب اللہ بچا رہا ہے تو اپنے یار کی خاطر بچا رہا ہے۔ اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو سرکار کے نور کا ظہور ہی نہ ہو سکتا، اور اگر آپ کے نور کا ظہور نہ ہوتا تو اللہ کے کائنات بنانے کا مقصد ہی ختم ہو کے رہ جاتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور انما خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتک وکرامتک عندی، محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں، تو جو عبادت آپ نے کرانی تھی وہ اور کون کرا سکتا تھا؟ پھر اصل مقصد اور بھی تھا، کون سا؟ کہ میں نے دنیا اور دنیا والے کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ تیری شان محبوبی ان پہ ظاہر کروں، تیرا مقام اور مرتبہ ان پہ ظاہر کروں۔ تو اگر آپ دنیا پہ ظاہر ہی نہ ہوتے تو کائنات بنانے کا مقصد ہی ختم ہو کے رہ جاتا۔ اس لیے پھر اللہ رب العزت نے فدیہ اپنی طرف سے دیا، جبریل کو فرمایا جا جنت سے میڑا لے جا، وہ حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کیا جائے اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے بھی اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کی، میں ان کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے بھی اللہ کے نام پر اپنی جان پیش کی، تو میں ان کا بیٹا ہوں۔ مگر ایک ذبیح کے بدلے ایک میڈا دینا پڑا اور دوسرے ذبیح کے بدلے 100 اونٹ دینے پڑ گئے۔ کیوں کہ وہ اللہ آپ بچا رہا ہے، اور یہاں باپ بیٹے کو بچا رہا ہے، تو پھر باپ کے لیے مہنگا پڑ گیا بیٹا بچانا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ہی مہینہ فدیہ دے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا نور یہ کے بعد دیگرے منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا، پھر وہاں سے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ تو جب حضرت عبد المطلب زمزم کا چشمہ بند ہو چکا تھا
پر کر دیا گیا تھا، اوپر بت کھڑے کر دیے گئے تھے. آپ کا پروگرام بنا کہ میں بت ہٹاؤں اور زمزم کے چشمے کو صاف کروں اور یہ بابرکت چشمہ جاری کروں. تو کفار قریش نے کہا خبردار، ان بتوں کو ہلایا، انہیں ہٹایا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، کوئی نہیں نہ چھیڑ سکتا. آپ نے منت مانی کہ خدایا مجھے 10 بیٹے دے، کڑی الجوان ہوں، شیر دل ہوں، ان کی مدد سے میں بت ہٹا سکوں، زمزم کا چشمہ بحال کر سکوں، تو ایک بت میں تیرے، ایک بیٹا جو ہے وہ تیرے نام پر قربان کر دوں گا. یہ منت مانی. اللہ نے 10 بیٹے دیے، کڑی الجوان، شیر دل، ان کی مدد سے انہوں نے بت پرے اکھیڑ کے پھینک دیے، زمزم کا چشمہ خالی کیا، بحال کیا اسے. وہ بات بھول گئی کہ میں نے کوئی منت بھی مانی تھی. اللہ نے یاد دہانی کرائی کہ عبد المطلب تیرا مدعا تو میں نے پورا کر دیا، تو جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ کدھر گیا؟ یاد آیا ہو میں نے تو ایک بیٹا قربان کرنا تھا. بیٹوں کو بلایا، کہا یہ میری منت تھی، تم میں سے کون اپنی جان پیش کرتا ہے؟ 10 کے 10 بیٹوں نے کہا ہم سارے حاضر ہیں، سب کو ذبح کر تو تیری مرضی، ایک کو کر تو تیری مرضی. آپ نے کہا نہیں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام قرآن نکلے اس کو قربان کر دیں گے. قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا ہے. جب قرآن ان کے نام نکلا تو دیال ننیال سارے اکٹھے ہو گئے کہ یہ بیٹا ہم ذبح نہیں ہونے دیتے، باقی سارے ذبح کر دیں، یہ ہم ذبح نہیں ہونے دیتے. کیسا نورانی بچہ ہے جس کے چہرے سے نور جھلک رہا ہے. جب حضرت عبداللہ نے گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو لوگ لائنیں بنا کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے تاکہ ایک جھلک چہرے کی دیکھ لیں، ایک جھلک چہرے کی دیکھ لیں. اس صبح کا ان کا روحانی ناشتہ یہ ہوتا تھا، باقی ناشتوں سے ہٹ کے روحانی ناشتہ یہ ہوتا تھا کہ ایک نظر حضرت عبداللہ کے چہرے پہ ڈال لیں، سارا دن سکون سے گزر جائے گا. تو حضرت عبداللہ کے نام قرآن نکلا تو دیال ننیال اکٹھے ہو گئے کہ ہم یہ بچہ تو نہیں ذبح ہونے دیتے. جناب عبد المطلب کے لیے بڑی پریشانی بن گئی. قرآن ان کے نام ہے، یہ ذبح کوئی نہیں ہونے دیتا، دوسروں کے نام قرآن نہیں، کوئی اللہ کو ان کی قربانی منظور ہی کوئی نہیں، اب کروں تو کیا کروں. جو اس دور میں لوگ سمجھدار ہوتے تھے، دانا سمجھے جاتے تھے، حساب رمل وغیرہ نجوم کا علم رکھتے تھے، ان کے پاس گئے کہ یہ میری الجھن ہے، مشکل درپیش ہے، اس کا کوئی حل بتلاؤ. انہوں نے پوچھا کہ اگر تمہارے ہاں کسی کے ہاتھوں کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کا خون بہا کتنا ہوتا ہے، اس کا عوض کتنا دینا پڑتا ہے تمہیں، یہ بتلاؤ. تو آپ نے کہا 10 اونٹ دینے پڑتے ہیں، قتل کے بدلے مقتول کے ورثاء کو 10 اونٹ دینے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا پھر اس طرح کرنا، 10 اونٹ ایک طرف، عبداللہ بیٹا ایک طرف، قرآن اندازی کرنا، اونٹوں کے نام نکلے تو ٹھیک، نہیں تو پھر 20 اونٹ کر دینا، 30 کر دینا، جب تک قرآن اونٹوں کے نام نہ جائے 10 اونٹ بڑھاتے چلے جانا. اب حضرت عبد المطلب واپس آئے، 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کیے، حضرت عبداللہ کو دوسری جانب قرآن ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام، 20 اونٹ کیے قرآن حضرت عبداللہ کے نام، 50 اونٹ کیے قرآن حضرت عبداللہ کے نام، 90 کیے قرآن حضرت عبداللہ کے نام، جب 100 کیے تو اب قرآن اونٹوں کی طرف. اگرچہ تاوان تو انہیں زیادہ پڑ رہا ہے، مگر ایک اور حکمت بھی اس میں ظاہر ہو رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باپ ہے وہ بچ رہا ہے، نبی پاک کا اسے ظہور ہوگا رحمت للعالمین کا، تو دنیا پر آنے سے پہلے ہی آپ نے انسانیت کی قدر کو 10 گنا بڑھا دیا. پہلے مقتول کا بدلہ 10 اونٹ ہیں، اب 100 اونٹ بن رہے ہیں. ہماری شریعت میں وہی حکم جاری ہے، تو گویا پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ نے انسانیت کی قدر و منزلت 10 گنا بڑھا دی. تو یہ حکمت بھی اس میں آ گئی اور سرکار کی عظمت بھی اس طرح پر ظاہر ہو گئی. تو جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ پیش کر کے حضرت عبداللہ کو بچایا. تو یہاں باپ خود اپنے بیٹے کو بچا رہا ہے تو اس لیے سودا ذرا مہنگا پڑ گیا. تو وہاں حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے قربانی دے دی. یہ تو اللہ نے آپ کہا کہ بس ابراہیم ہاتھ نہ ہلانا، اب اللہ آپ فدیہ دے رہا ہے، تو ایک مینڈا جو ہے جنت کی طرف سے بھیج کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا جا رہا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس جس بھی باپ دادے کی پشت میں آیا ان کا چہرہ غمازی کرتا تھا کہ یہ نبی پاک کے نور کے امین۔ ابرہہ نے حملہ کیا کعبے پر، شہید کرنا چاہتا تھا اسے۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا ہاتھی لے کر، بڑا لشکر لے کر وہ آ رہا ہے، ہم سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کعبے کی زنجیر پکڑ کے عرض کیا، اے خدا ہم کمزور ہیں، اس بادشاہ کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، لہذا تو قدیر ہے، بڑی طاقتوں والا ہے، اپنے گھر کی حفاظت تو آپ کرنا، ہم تو خود اس سے اپنی جان مشکل سے بچا رہے ہیں۔ یہ کہا پہاڑ پر چلے گئے۔ ابرہہ نے جناب عبد المطلب کا جو نور اس جوش کے ساتھ میرے ماتھے سے چمکا ہے، فتح ہماری ہوئی ہے، آؤ ابرہہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ابرہہ سے اپنا مال مانگتے ہیں۔ ابرہہ کے پاس گئے، پیغام بھیجا کہ مکہ کے سردار تجھے ملنے کو آئے ہیں۔ اب وہ باہر نکلا تو جناب عبد المطلب کے جب چہرے کو دیکھا تو پھر اسے اپنے تخت بھول گیا، تخت پہ بیٹھنا، استقبال بھی کیا، تعظیم بھی کی جناب عبد المطلب کی، اور اپنے ساتھ انہیں بٹھا کے پوچھا حضرت کیا حکم ہے؟ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وہ سرکار کا نور جو ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا اس کی وجہ سے وہ مروب ہو گیا اور پوچھا حضور کیا حکم ہے؟ میں حاضر ہوں، جو مطالبہ ہے میں پورا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارے اونٹ واپس کر دیں، جو مال لوٹا ہے وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا جب تمہاری شکل میں نے دیکھی تو میں بڑا متاثر ہو گیا، لیکن جب تم نے یہ مطالبہ کیا ہے تو میری ساری عقیدت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ تمہاری عزت ان اونٹوں کی وجہ سے نہیں تھی، تمہاری عزت تو کعبے کی وجہ سے تھی، تو تم نے کعبے کے بارے میں مطالبہ نہیں کیا کہ کعبے کو نہ گرا، شہید نہ کر، واپس چلا جا۔ تم یہ کہتے میں واپس چلا جاتا، تم نے تو بڑی ذہنی پستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابرہہ بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اونٹ تھے ہمارے اس لیے ہم نے کہا وہ ہمیں دے دے، اور کعبہ ہمارا نہیں ہے، وہ کسی اور ہستی کا ہے، ذرا منہ ادھر کر کے دیکھ، تیرا منہ ٹوٹا کس طرح جاتا ہے، تو منہ ادھر کر کے دیکھ تو صحیح تیرے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، اونٹ ہمارے دے دے تو ادھر جا تو پھر دیکھتے ہیں تیرے ساتھ ہوتا کیا۔ چنانچہ ابیل آتے ہیں اور کنکریاں پھینکتے ہیں، ہاتھی پر سوار بندے کی چوٹی سے وہ کنکری گرتی ہے اور نیچے ہاتھی کے پیڑ سے نیچے نکل جاتی ہے اور وہ گل کے رہ جاتے ہیں، سوار بھی اور ہاتھی بھی، اس طرح وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ ابرہہ کی تباہی کا سبب کون؟ نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک، اور جناب عبد المطلب کو یہ عزت جو مل رہی ہے اس کا سبب کون؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور پاک، اور حضرت عبداللہ کی جو قیمت پڑ رہی ہے 100 اونٹ کے بدلے ان کو خریدا جا رہا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ جناب عبداللہ کی یہ شہرت، حسن، جمال، انوار، تجلیات سن کے امیر کبیر گھرانوں کی عورتیں اپنے گھروں سے جتنا سونا چاندی ملا وہ بھی لے آئیں اور 100 اونٹ کی پیشکش بھی کرنے لگیں، تجھ پر 100 اونٹ قربان کیے گئے، وہ بھی دیتی ہیں، جتنا سونا درہم دینار مانگتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، شادی ہمارے ساتھ کر لے۔ عورتیں بیٹھی ہیں خیمے لگا کے، آپ ٹال رہے ہیں صلاح کر لوں، مشورہ کر لوں، اسی دوران آپ کی شادی حضرت آمنہ کے ساتھ ہو گئی، اکٹھے ہوئے، نور پاک ادھر منتقل ہو گیا۔ اب آپ جاتے ہیں اس عورت کے پاس، میری صلاح بن گئی ہے، پروگرام بن گیا ہے، شادی کر لیں۔ وہ ایک نظر اٹھا کے اوپر دیکھتی ہے اور منہ نیچے کر لیتی، جواب ہی کوئی نہیں دیتی۔ یہ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ بولتی نہیں، تنگ آ کے پوچھتے ہیں کہ وہی میں ہوں، وہی تو ہے، کل تک منتیں کر رہی تھی اب کیا ہو گیا؟ وہ کہتی ہے تیری ذات کی ضرورت نہیں تھی، تیرے ماتھے سے جس کا نور جھلکتا تھا ہم تو اس کی طلبگار تھی، وہ کوئی اور قسمت والی لے گئی ہے، تجھ خالی کھوکھے کو ہم نے کیوں کرنا ہے؟ اب لفاف ہو گیا، نبی پاک کا نور ادھر منتقل ہو گیا حضرت آمنہ کی طرف، اب وہ آپ جاتے ہیں، اب قبول ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ جا کے کہہ رہے ہیں میری صلاح بن گئی، میرے ساتھ شادی کر لو۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جو جوہر پاک تیرے اندر تھا، جس کی ہم طلبگار تھیں، وہ تو کوئی اور قسمت والی لے گئی، تجھ خالی کھوکھے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور پاک ایک
واضح شانوں کے ساتھ دنیا پر جلوہ گر ہو رہا تھا، جب حضرت آمنہ کے مقدس پیٹ میں وہ نور پاک آتا ہے، پھر وہ جب چلتی ہے زمین پر تو پتھر اگر نیچے آتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی امی ہے، تکلیف نہ پہنچے انہیں، پتھر قدموں کے نیچے موم ہو جاتا۔ زمزم کے چشمے سے پانی نکالنا ہے، بڑا گہرا تھا، پہاڑی علاقہ ہے، پانی وہاں بڑے گہرے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر ڈول پھینکنے پڑتے ہیں، زنجیریں کھینچنی پڑتی ہیں، بڑی مشقت والی بات ہے۔ مگر جب حضرت آمنہ جاتی ہے اور ڈول پھینکنے کا ارادہ کرتی ہے تو زمزم کا چشمہ اپنا پانی منہ تک اوپر بلند کر دیتا ہے، پانی چشمے کے منہ تک آ جاتا ہے، وہ اوپر سے ہی بھر کے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ تو مکے کی عورتوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت آمنہ کو تو ڈول کھینچنا ہی نہیں پڑتا، مشقت اٹھانی ہی نہیں پڑتی، تو وہ بیٹھی رہتی ہے انتظار میں کہ حضرت آمنہ آئیں، جب پانی ان کی خاطر چشمے کے منہ تک آئے گا تو ہم بھی اپنے گھڑے بھر کے واپس چلی جائیں گے۔ اس طرح کی شان آپ کی ظاہر ہو رہی ہے۔ جب ولادت پاک کا وقت آتا ہے، والد گرامی دنیا سے رخصت ہو چکے حضرت عبداللہ، جناب عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اکیلی حضرت آمنہ گھر پہ ہے، ولادت کا وقت ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے عورت کے لیے، تو بڑا پریشان کن معاملہ بن گیا کہ اکیلی میں ہوں، ولادت کا وقت ہے، موت حیات مل جاتی ہے اس موقع پر، کروں تو کیا کروں؟ دیکھا تو کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا، حیران، یہ میری اندیکھی عورت ہے، کوئی واقعیت نہیں، تعلق نہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آ گئی؟ ایک آگے آ کے کہتی ہے کہ میں حوا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہوں، تیرے محمد کی دائی بن کے آئی۔ دوسری آگے بڑھتی ہے کہ میں سارہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں، میں بھی تیرے محمد کی دائی بن کے آئی۔ تیسری آگے آئی اور وہ کہتی ہے کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، جس نے موسیٰ کلیم کا کلمہ پڑھا تو پھر اس کی سزا کے طور پر فرعون نے ہاتھوں میں میخ لوہے کی گاڑی، پاؤں میں میخ لوہے کی گاڑی، سینے پہ گرم پتھر رکھے اور تپتے ریتے پر لٹایا، تپتے میدان میں لٹایا، تو تڑپ تڑپ کے میں نے جان دی تھی، آج اس کے صلے میں مجھے سعادت کی مل رہی ہے کہ میں بھی تیرے محمد کی دائی بن کے آئی۔ حضرت مریم آگے آتی ہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کی امی ہوں، میں بھی تیرے محمد کی دائی بن کے آئی ہوں، اور یہ جنت کی حوریں ہیں، وہ بھی تیرے محمد کی دائی بن کے آئی ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا پہ ظاہر ہونے کا وقت آیا تو حضرت عباس کیا کہتے ہیں، وہ جو قصیدہ آپ سنا رہے تھے اس کا یہ شعر ہے، اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ جب تم پیدا ہوئے تو وہ نور ظاہر ہوا جس سے صرف زمین ہی نہیں روشن ہوئی بلکہ آسمان کے کنارے بھی جگمگا اٹھے۔ انت لما انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ جب تم پیدا ہوئے تو صرف زمین ہی تمہارے نور سے روشن نہیں ہوئی تھی بلکہ آسمان کے کنارے بھی اس نور سے جگمگا اٹھے تھے۔ لاکھ صحابی کے مجمع میں حضرت عباس یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کسی نے چوں نہیں کی، اعتراض نہیں کیا کہ غلط ہے، نور کہاں ظاہر ہوا تھا، ہمارے بچوں کی طرح ہی تو تھے، ان کے پیدا ہونے پر نور نہیں ظاہر ہوتا تو یہاں نور کیسے ظاہر ہو گیا؟ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اعتراض فرمایا تو نبی پاک کی مہر تصدیق بھی ہو گئی اور لاکھ صحابی کا اس سے اتفاق اور اجماع بھی ثابت ہو گیا۔ بلکہ خود سرکار کی امی جان کیا فرماتی ہیں، قد خرج منی نور اضاء لی منہ قصور الشام، مجھ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس کی بدولت میں نے حجرے میں بیٹھے ہوئے شام کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ سرکار کی ولادت پاک 12 ربیع الاول کی رات کو ہو رہی ہے، حجرے کے اندر ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، تو پھر حجرے کے اندر روشنی کیا پڑنی ہے؟ لیکن صرف حجرہ روشن نہیں ہوا،
پھر محلہ روشن نہیں ہوا، پوری دنیا روشن ہو گئی، اور اس روشنی میں حضرت آمنہ شام کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ شام کے محل، یہ جتنی بھی روشنی آپ کی ہے، اگر مسجد کے دروازے بند ہو جائیں تو یہ روشنی باہر پڑے گی۔ اس روشنی سے دیواروں کے باہر کی کوئی چیز تمہیں نظر آئے گی؟ یہاں قریب ہی فیصل آباد سارے کے باہر نہیں، اسی مسجد کی دیوار کے باہر کوئی چیز تمہیں نظر آئے گی؟ مگر حضرت آمنہ کو حجرے کے باہر، محلے کے باہر، مکے کے باہر سینکڑوں میل دور شام کے محل جو ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور وقت کون سا تھا؟ پاؤں پھٹنے والی تھی، پاؤں پھٹنے والی تھی جس وقت آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت کمرے کے اندر اندھیرا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاتھ سے دروازے بند ہوں تو ہاتھ پہ ہاتھ مارے سجائی نہیں دے سکتا ہے، لیکن حضرت آمنہ کو صرف کمرے کی ہر چیز نہیں نظر آ رہی، محلے کی ہر چیز نہیں نظر آ رہی، بلکہ شام تک کی ہر چیز جو ہے وہ بھی حجرے میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں۔ تھوڑا سا اس پہ غور کر لو کہ سرکار کے نور کا عکس پڑ رہا ہے حضرت آمنہ کی آنکھوں پر، تو ان کی آنکھیں اتنی دور اندھیرے کے باوجود کام کر رہی ہے، جن کے نور کا عکس اور پرتاؤ پڑنے کی وجہ سے حضرت آمنہ کی نگاہ اتنی دور تک دیکھ سکتی ہے۔ خود وہ نور آپ دیکھنے والا ہو تو کہاں تک دیکھے گا؟ جب آپ کے نور کا عکس و پرتاؤ پڑنے پر حضرت آمنہ کی نگاہیں اتنی تیز ہیں، تو پھر خود نبی پاک دیکھنے والے ہوں تو پھر شان کیا ہوگی؟ اور پھر معراج کی رات نبی پاک کی آنکھوں پر اللہ کی ذات کے نور کا عکس پڑ رہا ہے کہ کوئی نہ؟ تو جن کی آنکھوں پر نبی پاک کے نور کا عکس پڑے، اگر ان کی نگاہ اتنی دور تک دیکھ سکتی ہے اندھیروں میں بھی، تو جن کی آنکھوں پر اللہ کی ذات کے نور کا عکس پڑ رہا ہو پھر ان کی نگاہیں کہاں تک دیکھیں گی؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ سے منت کی تھی، ارنی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھلا میں تیری زیارت کروں۔ اللہ نے فرمایا تیرے اندر تاب نہیں، طاقت نہیں میرے جلوے برداشت کرنے کی۔ مگر لاڈلا پیغمبر تھا، اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ طور کی طرف دیکھ، میں وہاں تجلی صفاتی ڈالتا ہوں، اگر طور ٹھہر گیا تو تم بھی ٹھہر سکو گے، اور اگر طور جیسے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پرستے اڑ جائیں، پھر تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ قرآن گواہ ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، سوئی کے سوراخ جتنی صفاتی تجلی طور پہ ظاہر ہوئی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ طور کے پرستے اڑ گئے اور موسیٰ کلیم غش کھا کے گر گئے۔ لیکن یہ جو صفاتی تجلی سرسری نظر میں دیکھی تھی، اچٹتی نظر سے دیکھی تھی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 70 میل دور کالی رات میں پہاڑ کی چوٹی پر چلتی ہوئی چیونٹی جہاں قدم رکھتی تھی وہ قدم رکھنے کی جا بھی دیکھ لیتے تھے۔ 70 میل دور تک پہاڑوں کی چوٹیوں پر چیونٹی چل رہی ہوتی، تو جہاں وہ قدم رکھ رہی ہوتی تھی موسیٰ کلیم علیہ السلام وہ بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو جنہوں نے صفاتی تجلی دیکھی وہ بھی سوئی کے سوراخ جتنی دیکھی، اور ٹک کے وہ بھی نہیں دیکھی، اطمینان سے وہ بھی نہیں دیکھی، اگر ان کی نگاہ کا حال یہ ہے تو جنہوں نے ٹک کے اللہ کی ذات کے جلوے دیکھے ہیں تو پھر ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی ہے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو پھر مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اگر اسلام انسانیت کے حق کے خود ارادیت کا قائل ہے تو پھر مرتد کو اسلام کے بارے میں اپنی رائے بیان کرنے کا حق کیوں نہیں دیتا؟ وضاحت فرمائیں اور عند اللہ معذور ہوں۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو جائے پھر اسلام سے باغی ہو جائے،
انکار کرے، اسے غلط سمجھے، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے مجبوری کوئی نہیں، دین میں داخل ہونے کے لیے مجبوری کوئی نہیں، مرضی کسی کے مسلمان ہو نہ ہو، اگر مسلم سلطنت میں رہ رہا ہے، رعیت بن کے رہے، امان لے کے رہے، ٹھیک ہے، کوئی مجبوری نہیں کہ وہ خواہ مخواہ مسلمان بنے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں یہودی لوگ، عیسائی لوگ، باقی کافر لوگ وہ رعیت بن کے رہ رہے، کوئی مجبور نہیں کیا گیا کہ اسلام قبول کرو۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہو کے پھر نکلتا ہے تو جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی وسوسوں کا سبب بنتا ہے کوئی نہیں، ان کے ذہن کی خرابی کا بھی باعث بنتا ہے کہ کوئی نہیں بنتا۔ ایک بندہ فوج میں بھرتی نہ ہو، مجبوری کوئی نہیں، مگر فوج میں بھرتی ہو کے بھاگ آئے پھر سزا ہے کہ کوئی نہیں؟ برطانیہ میں کوئی نہیں، امریکہ میں اس کے لیے سزا کوئی نہیں، اب سزا اس کے لیے ہے، نہ بھرتی ہو کوئی پابندی نہیں، مگر بھرتی ہو رہا ہے، اب وہ بھاگ رہا ہے تو اب دوسرے فوجیوں کے لیے بھی ایک غلط رستہ نکال رہا، ایک غلط لائن دے رہا ہے اور پوری فوج کے نظم و نسق کو تباہ کر رہا ہے، اس لیے اس کو سنگین سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو اسلام میں داخل ہو کر پھر نکل رہا ہے تو وہ دوسرے مسلمانوں کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کا موجب بن رہا ہے اور وسوسے ڈالنے کا موجب بن رہا ہے، اس لیے اس کو سنگین سزا دی جائے گی۔ تو لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے کہ دین میں داخل کوئی ہو، مجبور کر لیا جائے کہ خواہ داخل ہو، یہ نہیں، مرضی ہے اس کی، اسی سے اسلام لائے، ٹھیک ہے، لیکن داخل ہونے کے بعد پھر نکلے تو یہ درست نہیں۔ اور اس کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ جو اس کے شکوک شبہات ہیں وہ زائل کیے جائیں گے، یہ نہیں کہ اس کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا، سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا، سوال کرے، اپنے شکوک شبہات پیش کرے، وہ زائل کیے جائیں گے۔ جب بہانے ختم ہو جائیں گے پھر بھی اڑا رہے گا، اب اسے سزا دی جائے گی، کیونکہ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ وہ شیطانی پر ہے، وہ اسلام کے اندر وسوسے پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو ذہنی طور پر جو ہے وہ وسوسوں کا شکار کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو لہذا لا اکراہ فی الدین بھی ٹھیک ہے، اور نہ داخل ہو، پہلے سوچ سمجھ لے، حق اسے حاصل ہے، لیکن جب داخل ہو جائے گا تو پھر اس کے شکوک شبہات زائل کیے جائیں گے، پھر بھی اگر وہ نہیں پکا رہتا، مرتد ہوتا ہے، اب اس کو یہ سزا دی جائے گی جس طرح کہ فوج کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے۔ اور کیا بیعت کسی پیر کی ضروری ہے؟ پیر اگر کوئی صحیح معنوں میں ملے تو پھر تو بیعت ضروری ہے، لیکن اگر مطمئن نہ ہو آدمی تو پھر بیعت کرنی چاہیے، لیکن بیعت اگلے بزرگ جو ہے ان کی کر لے، حضور داتا غریب نواز کی کر لے، حضور بابا فرید الدین گنج شگر کی کر لے، حضور بہاؤدین زکریا ملتانی کی کر لے، حضرت شاہ رکن عالم کی کر لے، حضرت محبوب الہی کی کر لے، حضور غوث پاک محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی کر لے۔ اگر کوئی واقعی پیری کے معیار پہ اترنے والا ہے، پورا اترنے والا پیر، تو پھر تو ضروری ہے یہاں کرے، نہیں تو پھر اگلے بزرگوں میں سے کسی کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لینی چاہیے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جن بھیڑوں کا رکھوالا کوئی نہ ہو، وہ بھیڑیوں کے حوالے ہوتی ہے، تو صحیح معنوں میں پیر ہو تو وہ رکھوالا بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی اللہ والے کی پناہ میں آنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ آگے کیا لکھے؟ بعض علماء کے نزدیک جس کا پیر نہ ہو شیطان۔ اب میں نے عرض کیا ہے نا کہ پیر ضروری ہے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے، تو اسی لیے فرمایا کہ جس کا پیر کوئی نہیں تو شیطان اس کا پیر ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ دور ایسا آ جائے کہ جو پیر ہیں حقیقت میں وہ بھی پیری کے قابل نہ ہوں، وہ آپ نماز کے پابند نہ ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرائض واجبات کیا ہیں، دین کا علم ہی ان کو کوئی نہ ہو، عمل ہی ان کا کوئی نہ ہو، یہ پیری کوئی رسم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ خاندان میں چل پڑی